الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين صدق الله العظيم. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بات بیان فرما رہے ہیں، نبوت، رسالت، وحی، یہ تینوں چیزیں وہابی ہیں، کسبی نہیں ہیں. نبوت، رسالت، وحی، یہ تینوں کی تینوں چیزیں وہابی ہیں، کسبی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ تینوں چیزیں اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں. دنیا کا کوئی انسان ان تینوں میں سے کسی چیز کو محنت اور کوشش کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا. نبوت، رسالت، وحی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے سلسلے میں پسند فرماتے ہیں اس بندے کو ان تین چیزوں کے لیے منتخب فرماتے ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے عہدے اور منصب ہوتے ہیں. ان عہدوں اور منصب کے لیے آدمی امیدوار ہوتا ہے، کوشش اور جستجو کرتا ہے، پھر اس کوشش اور جستجو کے نتیجے میں اس کو وہ منصب اور عہدہ ملتا ہے. مثلا سیاسی اعتبار سے کوئی آدمی MLA بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو امیدوار ہونا پڑتا ہے، پھر اس کو زبردست کوشش کرنی پڑتی ہے، بے انتہا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر سب چیزوں کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر آدمی منتخب ہوتا ہے. یہ دنیا کے عہدوں اور منصب کے معاملے میں یہ چیز ہے. دین کے اندر بھی نبوت، رسالت کے علاوہ جو منصب اور عہدے ہیں ان کو انسان محنت اور کوشش کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. مثلا عہدے 4 ہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تفصیل میں بیان فرمایا. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان لوگوں کا راستہ جن پر خدا نے انعام کیا ہے وہ 4 لوگ ہیں. ان میں پہلے ہیں حضرات انبیاء، دوسرے ہیں صدیق، اور تیسرے ہیں شہداء، اور چوتھے ہیں صالحین. موجودہ دور کے اندر اگر کہیں جہاد کا معاملہ ہو تو انسان نیک نیتی کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے، کفر اور باطل کو ختم کرنے کے لیے، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے مقابلہ کرتا ہے. پھر اس مقابلے کے اندر اس کی جان چلی جاتی ہے تو وہ شہادت کا مرتبہ پا سکتا ہے. آدمی زندگی کے اندر سچائی پر قائم رہ کر، سچ بول کر صدیقیت کی جماعت میں اپنی شمولیت اختیار کر سکتا ہے.
صدیقیت کی جو جماعت ہے اس کے سردار ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے پس منظر میں ان کو اس صدیقیت کا لقب عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی رات کے مختصر سے حصے میں معراج کے بابرکت سفر سے واپس تشریف لائے۔ صبح ہونے کے بعد آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کے سامنے رات میں پیش آنے والے واقعے کو بیان کیا۔ تو مکے کے اندر اس واقعے کو سن کر ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ جو ایمان والے تھے وہ تو آپ کو ماننے والے تھے، انہوں نے تو آپ کی باتیں تسلیم کر لی تھیں، لیکن جو کفار و مشرکین تھے نبی علیہ السلام کی اس تفصیل کو سنا تو ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بیت المقدس جائیں، پھر وہاں سے آسمانوں پر جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آسمان کی جو موٹائی ہے وہ 500 سالہ مسافت کی ہے، اور پھر ایک آسمان کے درمیان دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سالہ مسافت کا ہے، اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہزاروں سالوں پر محیط جو سفر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بہت مختصر سے وقت میں کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو میرے گھر کی جو چین تھی وہ ہل رہی تھی۔ پہلے زمانے میں گھروں کو چین لگائی جاتی تھی اور پھر سنکل ہوتی تھی، اس میں قفل ڈالا جاتا تھا چین کے ذریعے۔ جب کوئی آدمی دروازہ کھولتا تھا تو چین ہلتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تو چین ہل رہی تھی، اور جب میں واپس آیا تو بھی ہل رہی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو چین کا ہلنا ہوتا ہے وہ منٹ 1.5-2 منٹ نہیں ہوتا، بہت مختصر سے وقت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر کو قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے سبحان کا لفظ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں گیا تھا تو تمہیں سوچنے کی، شک کرنے کی، حالانکہ آپ نے بھی اگر بات بتا دی تو وہ صحیح تھی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی تم لوگوں کو گنجائش تھی، لیکن اب تم لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کا کوئی موقع نہیں، اس لیے کہ لے جانے والا جو ہے وہ سبحان ہے، لے جانے والی جو ذات ہے وہ سبحان ہے۔ اب اس اللہ کی قوت و قدرت کتنی ہے اس کا تم تصور اور اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے تمام انسانوں کی قوتیں اور صلاحیتیں جس نقطے پر پہنچ کر ختم ہوتی ہیں، وہاں سے جس ذات عالی کی قوت و طاقت کا آغاز ہوتا ہے اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات، بلکہ رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو مکے کے مشرکین تو ہمیشہ اللہ کے نبی کو ستانے اور چھیڑنے بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع تلاش کرتے رہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو اب مکے کے مشرکین کی ہنسی تو رکتی ہی نہیں تھی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باولے ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ، عقل سے پیدل ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا۔ اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں رسول موجود تھے،
سب سے تیز ترین جو سواری میسر تھی وہ گھوڑا، بس ٹرین پلین کچھ نہیں تھا، اس زمانے میں سب سے تیز ترین سواری جو میسر تھی وہ گھوڑا تھا، اور بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کی جو مسافت ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی آدمی مکے سے گھوڑے پر نکلے بیت المقدس تک پہنچے تو اس کو اتنا وقت لگتا تھا، یہ صرف جانے میں، اور پھر آنے کا اس کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ تو اب مکے کے مشرکین کو ہنسی اتنی آتی تھی ان باتوں کو سن کر، اب وہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی اب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ کرنے کا، آپ سے دور کرنے کا ایک سنہرا موقع ہمیں ہاتھ آ گیا۔ اب ہم لوگوں کو بتائیں گے، پوچھیں گے کہ بھئی کیا ایسا ممکن ہے؟ ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق یہی کہے گا کہ بھئی نہیں، تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ پھر تم لوگ کس آدمی کی پیروی کر رہے ہو، کس کی اتباع کر رہے ہو؟ اتفاقی بات کہ اللہ کے نبی کو جس رات یہ مبارک سفر درپیش ہوا، اس صبح صدیق اکبر وہاں موجود نہیں تھے، غالباً کسی کام سے کوئی سفر میں آپ گئے ہوئے تھے، بعد میں آپ واپس آئے۔ اب مشرکین صدیق اکبر کو تلاش کرنے لگے، اور مشرک بھی صدیق اکبر کو بہت مانتے تھے، بڑا سمجھدار، بڑا شریف آدمی مانتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ان لوگوں کی جو دوستی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر سے، اس کو ہم بہت کوشش اور محنت کر کے بھی الگ نہیں کر سکے، اب بہترین موقع ہے۔ تو اب صدیق اکبر کی تلاش میں تھے، تو صدیق اکبر لوگوں کو بازار میں ملے، آ رہے تھے، تو تمام مشرکین کے بڑوں نے گھیر لیا اور ان کو بٹھا کر کہا کہ صدیق یہ بتاؤ، یہ ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ میں رات کے بہت تھوڑے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا، پھر 7 آسمانوں تک پہنچا، حق تعالیٰ سے ملاقات کی، اور پھر میں واپس آیا۔ اب یہ بتاؤ، آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہو، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کیا؟ اب صدیق اکبر بھی ایک تھوڑے 2 الفاظ کی تعریف پر میرے اور آپ کی طرح پھولنے والے تو تھے نہیں۔ اب ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی ہمارا مخالف بھی تھوڑی سی تعریف کر دے تو ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ مکے کے مشرکین نے بھی ان کو جال میں پھانسنے کے لیے ہر طرف سے گھیرا، ان کی بڑی تعریف کی، آپ بڑے اچھے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ بولو کیا ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، یہ بولنے والے کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بولنے والے کوئی اور نہیں، آپ کے ساتھی محمد ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو خدا کی قسم اس پر سب سے پہلے یقین کرنے والا میں ہوں، آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، غلط کہتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں تو وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس یقین کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ انت صدیق، تو صدیق ہے۔ ان کا نام تو ابو بکر تھا، اور ان کے اسی یقین اور اعتماد کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صدیق ہے۔ تو صدیقیت ایک مقام ہے، اور جس کے سردار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دنیا میں انسان محنت کر کے، کوشش کر کے، سچ بول کر، سچائی پر قائم رہ کر، اپنی پوری زندگی سچائی پر چلا کر صدیقین کی جماعت میں بھی شامل ہو سکتا ہے، اور شہداء میں بھی اپنی شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ صالحین جو چوتھا درجہ ہے، اللہ نے اس راستے کو صبح قیامت تک کے لیے ہر مومن کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہر آدمی
تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اپنا کر ولی بن سکتا ہے۔ ولی ہر کوئی بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آدمی پرہیزگاری اختیار کرے، نیکی کی راہ کو اپنائے، سنتوں پر عمل کرے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، پھر اس میں آدمی کوشش کرے، چلتا رہے، تو پھر اللہ اس کو ولایت کا کوئی نہ کوئی درجہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو دین کے جو باقی درجے ہیں، ان درجوں کو بھی انسان محنت، کوشش، جستجو کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، مگر نبوت، رسالت، وحی، یہ تین ایسے مقامات ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان کتنی بھی کوشش کرے اس میں سے کسی مقام کو پا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں منتخب فرماتے ہیں۔ جس بندے کو نبی بننا ہوتا ہے ان کو بھی نبوت عطا کیے جانے سے پہلے ایک لمحے تک علم نہیں ہوتا کہ میں نبی بننے والا ہوں، خود اس نبی کو معلوم نہیں ہوتا جن کو اللہ منتخب کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 برس کی عمر مکمل ہونے کے بعد اللہ نے اپنا فرشتہ بھیج کر آپ پر وحی نازل فرما کر آپ کو اپنی نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، تو اللہ کے نبی اس ذمہ داری سے اتنے خوفزدہ ہوئے کہ آپ فوراً اپنے گھر آئے، گھبرائے ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی پر خوف و ہراس کی کیفیت طاری تھی، جسم پر کپکپاہٹ تھی۔ آپ گھر میں داخل ہو کر اپنی رفیق زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا، زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پر چادر اڑا دو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ میں اپنی جان کا خوف محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو اس موقع پر تسلی دینے کا حق ادا کیا۔ انہوں نے کہا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اے میرے محبوب، اے میرے دلبر، آپ خوفزدہ نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ تو جنہیں نبی بننا ہوتا ہے ان کو بھی ایک لمحے پہلے تک علم نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جن کو اللہ نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اللہ پیدائش سے لے کر نبوت عطا کیے جانے تک ان کی زندگی بالکل پاک و صاف رکھتے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد جس طرح ان کی زندگی پاک و صاف رہتی ہے، نبوت کے عطا ہونے سے پہلے بھی اللہ ان کی زندگی اتنی صاف و شفاف رکھتے ہیں۔ مکے کے مشرکین نے جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی دعوت دیتا ہوں، مشرکین نے آپ کے نبوت اور رسالت کے دعوے کو جھٹلایا، مگر ان مشرکین نے کبھی نبی علیہ السلام کے کردار پر ایک لفظ نہیں کہا۔ کبھی کسی مشرک نے اتنی سخت دشمنی کے باوجود دین اسلام سے آپ کے کردار پر ایک حرف نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اتنی پاک، اتنی صاف ستھری ہوتی ہے۔ جانی سے جانی دشمن، بدترین سے بدترین آدمی کے لیے بھی انگلی اٹھانے کی، نقطہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ،
نبوت اور رسالت یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں جس کو پسند فرماتے ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسانوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا تھا، ان تمام انسانوں کو دیکھا، اور اس میں جن لوگوں میں اہلیت تھی اللہ نے ان کا روز اول میں انتخاب فرما لیا۔ اب دنیا میں کوئی آدمی بلوغت سے لے کر موت تک ایک وقت کی نماز نہ چھوڑے، ہر نماز تکبیر تحریمہ سے پڑھے، اور ہر نماز کی اگلی پچھلی سنتیں پڑھے، پوری زندگی سنت کے موافق گزارے، خدا کے احکامات و مرضیات کے مطابق اپنا ہر کام کرے، اس کے باوجود بھی نبوت بہت دور کی بات ہے، وہ صحابیت کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح نبوت ایک مقام ہے، اسی طرح صحابیت یہ بھی ایک مقام ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کی صحبت حاصل کی ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اب رسول کا مقام کیا ہے یہ تو میرے کو نہیں معلوم، لیکن رسول کا مقام سمجھنے کے لیے آپ کو صحابی کا مقام سمجھا سکتا ہوں۔ صحابی کے مقام کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ جس بندے نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ایک مرتبہ دیکھا، ایک لمحے کے لیے، ایک 2 سیکنڈ کے لیے دیکھا، دنیا کے تمام ولی، غوث، قطب، ابدال جتنے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آئیں گے، وہ تمام کے تمام مل جائیں، اس صحابی کے پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہو، اس کا مقام و مرتبہ یہ دنیا کے تمام ولی، غوث، قطب مل کر بھی ان کے پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیں، ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب دیا، آپ میرا کمپیئر ان سے کرتے ہو، میرا مقابلہ ان سے کرتے ہو۔ امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں جس گھوڑے پر، جانور پر سفر کیا، اور اس سفر کی جو گرد و غبار اس گھوڑے کے جو ناک میں گئی، میری پوری زندگی اس گھوڑے کے ناک میں جانے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے صحابیت، شرف صحابیت۔ اب صحابیت کو سامنے رکھ کر اب رسالت کا مقام کیا ہو سکتا ہے، آپ تصور کریں۔ دنیا کے تمام صحابہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ تو ہے ہی، ہر اس دور میں جس دور میں خدا نے انبیاء کو بھیجا، اور ان ادوار میں جو لوگوں نے ان نبیوں پر ایمان لایا وہ ان نبیوں کے صحابہ ہیں۔ ایسے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا جائے تو وہ تمام کے تمام صحابہ بشمول صدیق اکبر بھی کو بھی شامل کر لیا جائے، انبیاء کے قدموں کی دھول کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ منصب نبوت و رسالت ہے۔
اور منصب رسالت کو ایک اور انداز میں سمجھیں، ساری امت کی نمازیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی امت ہے؟ آقا کو اس دنیا سے گزرے ہوئے وصال فرما کر 1450 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے۔ اس وقت دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں۔ اب تک کتنے مسلمان اس دنیا میں آئے ہوں گے؟ اربوں کی تعداد میں۔ اب اس وقت دنیا میں اربوں خربوں موجود ہے، اور پتہ نہیں قیامت تک اور کتنے مسلمان آئیں گے۔ صحابہ سے لے کر صبح قیامت تک جتنے مومن مسلمان اس میں ولی ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، سب کے سب نیک عام مسلمان، سب ان سب کی پوری زندگی کی عبادتیں ایک پلڑے میں ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو پوری امت کی عبادت نبی کی 2 رکعت والے پلڑے کو اٹھا نہیں سکتی۔ نبیوں کا مقام سمجھیے، ان کی جو عبادتیں اور ان عبادتوں پر اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب ان کو عطا کرتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے اسی کو فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ آپ اس بات کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی۔ نبی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ آپ کو رسول بنائیں گے، آپ پر قرآن نازل کریں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر محض تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل کی گئی، اللہ نے تمہیں اپنا رسول اور نبی بنایا۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، اے نبی خدا نے آپ پر اتنا کرم کیا، آپ کو اپنا رسول بنایا، آپ پر اپنا کلام اتارا، اب آپ کبھی کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ آپ ہمیشہ اللہ کی توحید کا پرچم بلند کریں اور اللہ ہی کی کے وکیل رہیں، اللہ ہی کی بات لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اگلی آیتوں میں جو مضامین آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔